تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ تقدیر کی ٹھوکر سے بھی بندہ نہ سمجھے تو یہ اس کی مرضی، ورنہ پتھر نے تو اپنا فرض نبھا دیا تھا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر سہیل خان، میں ایک موٹیویشنل سپیکر ہوں، ایک چھوٹی سی ننھی سی کہانی کے ساتھ۔ تو دوستو، یہ جو کہانی ہے یہ ہے دو بھائیوں کی، جن کے والدین کی بچپن میں ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ والدین کے فرائض انجام دیتا ہے، سارا دن کھیتوں میں محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور اپنے چھوٹے بھائی کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کو پورا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بار چھوٹا بھائی کسی بیماری میں کافی لمبا عرصہ مبتلا رہا اور اس کا ایک گردہ جو ہوتا ہے وہ نکارہ ہو گیا، تو بڑے بھائی نے اپنا ایک گردہ بھی چھوٹے بھائی کو ڈونیٹ کیا۔ وقت گزرتا رہا، چھوٹا بھائی پڑھنے کی غرض سے شہر چلا گیا، اس کی پڑھائی جو ہے وہ مکمل ہوئی اور اس کے بعد اس کو ایک جاب ملی جو کہ کافی اچھی جاب تھی، تو اس کی وہیں پہ یعنی کہ شہر میں ہی اس کی شادی ہو گئی۔ تو شادی کو ابھی چند سال ہی گزرے تھے تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے جائیداد کی کورکی کا مطالبہ کر دیا، یعنی کہ کھیتوں کو بیچنے کا مطالبہ کر دیا، جس کے اوپر بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کی اس والی بات کے اوپر بہت غصہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو سب کچھ دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے، یہ پھر بھی میرے کھیتوں کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے۔ تو ایک دن بہت ہی غصے کی حالت میں زمین کے جو کاغذات ہوتے ہیں وہ لیتا ہے اور ایک وکیل صاحب کے آفس میں جاتا ہے۔ وکیل صاحب سے بات کرتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے اپنی اس والی زمین کے اوپر سٹے چاہیے، کیا آپ مجھے سٹے دلوا سکتے ہیں؟ وکیل صاحب نے اس صاحب سے یعنی کہ بڑے بھائی سے جو فائل تھی اس کے پاس، جو کاغذات تھے اس کے پاس، وہ لیے، دیکھنے کے بعد اس سے چند دنوں کا ٹائم مانگا کہ کیا ممکن ہے کہ آپ مجھے چند دنوں کا ٹائم دیں تاکہ میں آپ کے جو کاغذات ہیں ان کو اچھے سے دیکھ سکوں، اور اس کے بعد آپ کا جو زمین کی سٹے والا مسئلہ ہے اس کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے۔ تو 4 دن کے بعد دوبارہ جب بڑا بھائی وکیل صاحب کے آفس میں گیا تو وکیل صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کے جو کاغذات ہیں ان سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ آپ دونوں بھائیوں میں تو پیار ہی بہت زیادہ ہے، ایسی کون سی انہونی ہوگی کہ آپ دونوں بھائی اس نوبت تک آ گئے۔ پھر بھی میں آپ کو 30 دن کا ٹائم دیتا ہوں، ایک بار پھر سوچ لیں، اگر آپ پھر بھی کہیں گے کہ آپ کو اپنی زمین پر سٹے چاہیے تو میں آپ کو سٹے جو ہے وہ دلوا دوں گا۔ بڑے بھائی نے یوں غصے سے وکیل صاحب سے اپنی فائل پکڑی یعنی کہ کاغذات پکڑے اور ان کے آفس سے نکل گئے، اور وکیل صاحب کو لگا کہ اب یہ کسی اور وکیل کے پاس جائے گا، یہ اپنی زمین کے اوپر سٹے لے کر ہی رہے گا۔ تو کافی عرصہ کے بعد پھر ایسے ہوا کہ وہی بڑے بھائی ساتھ ایک جوان بچہ ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ پکڑا ہوا وکیل صاحب کے آفس میں دوبارہ آئے۔ تو وکیل صاحب مسکراتے ہوئے بولے کہ صاحب کہاں غائب ہو گئے تھے، میں نے تو آپ کو صرف 30 دن کا بولا تھا۔ تو بڑا بھائی جو ہے وہ مسکراتے ہوئے بولا کہ وکیل صاحب میں اب کی بار اپنے کسی کیس کے لیے نہیں آیا بلکہ میں آپ کے لیے مٹھائی کا ایک ڈبہ لے کر آیا ہوں۔ تو یہ میرا بیٹا ہے، ماشاءاللہ سے ڈاکٹر بن گیا ہے، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اس خوشی کو شیئر کیا جائے، اور اگر میری ملاقات آپ سے نہ ہوئی ہوتی تو شاید آج تک میں تھانہ اور کچہری کے چکروں میں رول رہا ہوتا اور پھر میرا بیٹا ڈاکٹر بھی نہ بن پاتا۔ آپ کا شکریہ۔ اور رہی بات چھوٹے بھائی کی، وہ بھی کئی بار میرے سے معافی تلافی کر چکا ہوا ہے، زندگی میں بہت ہی سکون ہے۔ تو دوستو، غصے کی جو آگ ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے خود کو جلنا پڑتا ہے، تو اکیلا آتا ہے لیکن زندگی سے بہت کچھ لے کر جاتا ہے۔ کاش اپنی غصے والی جو عادت ہوتی ہے اس کو اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے استعمال کیا جائے، یعنی کہ اس غصے کی جو ڈائریکشن ہے اس کو اپنی منزل کی طرف موڑ لیا جائے تو زندگی بہت ہی زیادہ سکھی ہو جاتی ہے۔ مجھے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔